آیت کریمہ نمبر 14۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، کل کی آیتوں میں آپ نے سنا کہ یہود سے جب اللہ نے وعدے لیے تھے پکے 5 قسم کے، جب ان نے پورے کیے تو اللہ کی مدد تھی، اور آج اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا ذکر کیا کہ عیسائیوں سے بھی یہی وعدہ تھا، اور عیسائی کہتے بھی تھے جی ہم دین کے مددگار، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، لیکن مددگار ثابت نہیں ہوئے، وعدہ انہوں نے بھی توڑا ہے، اور وعدہ توڑ کر جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اور وعدے کے اندر جو نصیحتیں کی تھیں ان نصیحتوں کے حصے کو بھول بیٹھے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے عیسائیوں کے اندر بطور سزا کے عداوت، دشمنی، بغض قیامت تک ڈالا، آپس میں لڑتے رہو، یہ دنیا کی سزا ہے، اور مرنے کے بعد ان قریب ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو امت محمدیہ کو تنبیہ کہ امت محمدیہ کے لوگوں اللہ کے حکام کو بھولنا نہیں۔ یہود پر بھی دنیا میں عذاب آئے، عیسائیوں پر آیا، کہیں تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، ساری امت کو اللہ بچائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے قالوا جو کہتے تھے اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم تو مددگار ہیں، ہم تو مدد والے ہیں جی، مدد کریں گے دین کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اخذنا ہم نے لیا تھا میثاقہم ان سے بھی پکا وعدہ، فنسوا یہ بھول بیٹھے، حظاً اچھا خاصا حصہ، فائدہ، مما ان باتوں کا، ذکروا بھی جن باتوں کو ان کو نصیحت کی گئی تھی، اچھا خاصا حصہ بھول گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا، پھر ہم نے ڈال دیا، بینہم ان کے درمیان، العداوت عداوت اور دشمنی کو، والبغضاء بغض کو، جلن کو، عداوت، حسد، الی یوم القیامہ قیامت تک کے لیے لمبا تباہی آئی ہے۔ نمبر 2 وسوف، اور ان قریب، ینبئ
بتائے گا ہم ان کو اللہ بما ان کرتوتوں کے بارے میں کانوا یصنعون جو وہ کرتے تھے ان کا اللہ بتائے گا. وہ قیامت کا عذاب الگ ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کل بھی پرسوں بھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ نے یہودیوں سے بھی وعدہ کیا، عیسائیوں سے بھی وعدہ کیا تھا. یہودیوں کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، نمازوں کی صحیح قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر پورا اعتماد کر کے ایمان لاؤ. نمبر 4 وعزرتموہ، رسولوں کی مدد نصرت ہر میدان میں کرنی ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو تم نے اللہ قرض حسن دینے ہیں. غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو دین کو ضرورت پڑے تو دو اللہ کے نام کا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا. قرض حسن دینے. لیکن یہودیوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا. نمازوں کا اہتمام نہیں، زکوٰۃوں کو ٹیکس سمجھنے لگے، رسولوں کی مدد اور ایمان لانے کے بجائے رسولوں کے مخالف ہو گئے، رسولوں کو تکلیف دینے لگ گئے، اور رسولوں کی مدد کے بجائے رسولوں کو اللہ معاف فرما رسوا کرنے لگے، اذیتیں دینے لگے. تو اللہ نے یہود کے اوپر تو عذاب، کل آپ نے سنا اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، ان کے وعدے کی خلاف ورزی اور توڑنے کی وجہ سے ایک کام ہم نے یہ کیا، ان پر لعنت کی ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، بڑی عذاب. نمبر 2 ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور ان کے دلوں کے اندر اب سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، نیکی کو نیکی نہیں، برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، الٹے ہو گئے دل. نمبر 3 فرمایا الٹے ہونے کی وجہ سے پھر تورات کو بھی بدلنے لگ گئے مرضی کے مطابق، یحرفون الکلم عن مواضعہ. اور فرمایا نبی تو مزید بھی ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتا رہے گا. مسلمانوں تمہیں اطلاع ملتی رہے گی کتنے بڑے خائن ہیں یہ یہودی. آج اللہ نے فرمایا یہودیوں کے بعد یہی وعدہ عیسائیوں سے ہے. عیسائیوں نے پہلے تو یہ کہہ دیا جب ان کو بتایا یہ وعدہ ہے، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، رسولوں پر اعتماد لانا ہے، مدد کرنی ہے نمبر 4 رسولوں کی، اور وقت آئے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی دین کی مال دینا ہے، قرض حسن اللہ تمہیں بہتر دے گا، دینا ہے. انہوں نے آگے سے پہلے تو یہ کہا، یہودیوں کے مقابلے میں کہنے لگے، قرآن کہتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے ہم جی مددگار، نصارہ ہم مددگار ہیں جی، دین کی ضرورت آئے گی ہم حاضر، نبیوں کی مدد کے لیے ہم حاضر. اچھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ یہودیوں نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے عیسائی. اس نے بھی کہا من انصاری اللہ، میری مدد اللہ کی طرف، دین کی طرف کون کرے گا؟ نحن انصار اللہ، کہنے لگے ہم انصار ہیں، ہم مدد کریں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد عیسائیوں نے بھی اس وعدے کو بھول ڈالا، اور عیسائیوں نے اس وعدے کو بھول ڈالا. نہ نمازوں کا اہتمام، نہ زکوٰۃ کا اہتمام، نہ رسولوں پر اعتماد اور ایمان، نہ رسولوں کی مدد، دین کی مدد. اپنی منشا پہ چلنے لگے، اپنی انانیت پہ چلنے لگے. اللہ کہتے ہیں وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں کو جو جو نصیحتیں کی گئی تھیں اچھا خاصا حصہ بھول ہی گئے. ہمیں نصیحتیں کیا کی تھیں، انجیل کیا کہتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے، پتہ ہی نہیں. اپنی انانیت میں لگ گئے، اپنی عیاشیوں میں، بدماشیوں میں لگ گئے، دین کو بلا بیٹھے. نتیجہ اللہ کہتے ہیں پھر عیسائیوں پر کیا ہوا، اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ نے فرمایا میں نے یہودیوں پر لعنت اور پھٹکار نازل کی ہے، ان کے دلوں کو قسوت میں بدل دیا تھا، اور ان کے اوپر فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
قیامت تک لمبی زندگی جب تک عیسائیت رہے گی، فرمایا ان کے اندر میں نے عداوت کو، دشمنی کو اور بغض کو، حسد کو کوٹ کوٹ کر پر ڈال دیا میں نے۔ آپس میں لڑو۔ یہ اللہ نے سزا سنائی ان کی دنیا کی، باقی آخرت کی سزا تو پھر ہوگی انشاءاللہ، وہ اگلے جملے میں فرمائی۔ اور یہ سزا اللہ نے یہودیوں کو دی ہے، آپس میں تفرقہ بنا، عیسائیوں کو دی، تفرقہ بن گئی، فرقہ پرست بن گئی، فرقے ہو گئے۔ اور فرقے ہو جائیں تو آپ بھی جانتے ہیں کبھی کبھی ادھر بھی اس زد میں آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ، ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کا بغض، ایک دوسرے کی عداوت، اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، اتنے فرقے بنائے، ان میں عداوت اور بغض کو کوٹ کوٹ کر اللہ کہتے میں نے بھر دیا، اغرینا، ہم نے ڈال دیا۔ یہ سزا ہے تمہاری، تم نے اللہ کا حکم توڑا، تمہارا دنیا کا سکون برباد ہے، آپس میں لڑو۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ یہودیوں عیسائیوں کی سزا آپ نے دیکھی ہے، تو گویا یہ فرقہ پرستی یہ بھی ایک سزا ہے، اور یہ اچھی خاصی سزا ہے۔ ایک دوسرے کو لڑنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، جرم کیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ عیسائیوں میں یہ ہے۔ آپ چونکہ پاکستان میں ہیں، قرآن کا یہ فیصلہ اٹل ہے، تو بعض دفعہ ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں جی عیسائی تو سارے ایک ہیں۔ یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، عیسائی ہمارے مارنے کے لیے ایک ہے، آپس میں ایک نہیں ہے۔ آپس میں عیسائیوں کے بڑے 3 گروپ ہیں، مذہبی 3 گروپ ہیں۔ باقی اس وقت عیسائیت اور یہودیت دونوں لا مذہب ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ تباہی آ گئی تو کہتے چھوڑو مذہب کو، آزاد۔ یہ عیسائیت میں بھی مذہب کی قید بند ختم ہو گئی ہے، بلکہ عیسائی دہریت میں چلے گئے اکثر۔ سابقہ نسل کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، حقیقتاً عیسائی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، نبیوں کو مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ایک طبقہ عیسائیت میں دہریت میں چلا گیا اور وہ لا مذہب کے تابع ہو گئے ہیں۔ یہودیت میں بھی یہی ہے، یہ سابقہ نسل کے اعتبار سے ان کو یہودی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، باقی یہودی موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیتے ہیں بعضے، تو رات کو کہتے دفع کرو، یہ تو فرقہ پرستی تھی، ہم تو لا مذہب آزاد لوگ ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آوازیں ہمارے مسلمانوں میں بھی کبھی کبھی نظر آتی ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی جا کر کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب شذب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کسی کو بھی، ہم سیدھے سادے انسان ہیں۔ اچھا، سیدھے سادے تو نہیں، ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اللہ بچائے اس سے۔ اور دیگر طبقہ جو عیسائیت کا مذہب والا ہے وہ آپس میں لڑتا ہے۔ 3 طبقے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دی، اور 37 ان کی ٹکر ہے آپس میں۔ ایک تو ٹکر مذہب کے اعتبار سے میں بتلا رہا ہوں، وہ ہے ایک نستوریہ۔ جو نستوریہ مذہب والا ہے وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ان اللہ هو المسیح، وہ طبقہ کہتا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ ایک طبقہ نستوریہ یہ کہتا ہے۔ دوسرا طبقہ کہ یعقوبیہ ہے، اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے لیکن نام کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، خدا خود عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور قرآن نے ذکر کیا اس کا بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہی کا نام ہے، اور مسیح ابن مریم اللہ کا نام ہے۔ تو اوپر اللہ، نیچے مسیح ابن مریم، وہ کہتے ہیں ایک شے ہے یہ طبقہ۔ ایک کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے نہ مسیح خود خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اب ان میں کتنا بود ہے؟
یہ قرآن کے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا طبقہ کہتا ہے وہ ہے ملکیہ، وہ کہتے ہیں نا 3 خدا ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو 3 خداؤں میں سے ایک عیسیٰ کو مانتا ہے کہ 3 خداؤں میں سے ایک عیسیٰ ہے، یہ بھی کافر ہے۔ تو اب یہ ملکیہ ہے، میں نے موٹے طبقے ذکر کیے ہیں، یعقوبیہ ہے، نستوریہ ہے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، واجب القتل کہتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، اور ان کا سکون تباہ ہے، آپس میں تباہ ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے سارے ایک ہو جاتے ہیں، یہودی بھی ایک ہو جاتے ہیں، عیسائی بھی ایک ہوتا ہے، دین سے کفر بھی ایک ہو جاتا ہے، اندر سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہ بڑے طبقے ہیں، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، ادھر ہمارے ملک میں بعض عیسائی ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ رومن ہے، وہ کہتا ہے اصل عیسائی ہم ہیں۔ کیتھولک ہے، وہ کہتے ہیں اصل مذہب والے ہم ہیں، سارے بے ایمان مرتد واجب القتل ہیں۔ کیتھولک یہ کہتا ہے، اور کیتھولک کہتا ہے اصل ہم ہیں۔ وہ کوئی ختنہ شتنہ بھی کر لیتے ہیں، چونکہ انبیاء کا سنت ہے ختنہ۔ وہ کہتے ہیں اصل عیسائی تو ہم ہیں، یہ سارے بے ایمان ہیں، کافر ہیں۔ گویا کہ عیسائیت کا کوئی بھی آپس میں گروپ بندی ہے، مذہب کی بھی۔ مذہب کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ رنگ کی بھی ان میں آپس میں لڑائی ہے، نہیں ہے؟ گورا کالے کو برداشت اور کالا گورے کو برداشت نہیں کرتا، وہ جنگ کیسی لگی رہتی ہے۔ اور دنیا بڑی شور مچاتی تھی، جی امریکہ کا صدر کالا آ گیا ہے، کون کیا نام تھا اس کا، اوباما، کہ یہ عجیب ہو گیا۔ اچھا، کیوں؟ آپس میں مرتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لوٹتے ہیں۔ یہ بھی ان کی آپس میں تفرقہ بازی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ان فرقوں میں نے ان کو کیوں تقسیم کیا؟ جب انہوں نے میرے وعدوں کو پس سے پش ڈالا، میں نے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن کام ہمارا بھی ایسا ہی ہے، کام ہمارا بھی یہی ہے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑی، جو قرآن ہمیں کہتا وہ چھوڑ گئے، ہمارے گروپ کوئی کم نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت بھی نہ کریں۔ اب ہمارے اندر اس سے بھی آگے کا نظام آ گیا۔ ان میں رنگ کی بنیادوں پر فرقے تھے، ہمارے اندر زبان کی بنیاد پر بھی فرقے نہیں ہیں۔ ادھر تھوڑا سا امن ہے، تھوڑی تھوڑی نفرت ہے، آوازیں کبھی کبھی ہم سنتے ہیں، اللہ بچائے ان سے۔ مسلمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، بھائی ہے، وہ چاہے کسی بھی مملکت کا ہو، مسلمان ایک ہے۔ لیکن ادھر بھی ہے، لیکن آپ آگے دیکھیں ہمارے ملکوں میں سے بلوچستان میں زبان کے نام پر کیا تباہی مچ رہی ہے۔ وہاں زبانی فرقے ہیں، بے شمار فرقے ہیں، کنٹرول ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ارباب اقتدار بیچارے وہ کراچی کا حال دیکھتے رہتے ہیں، کبھی سندھی، کبھی پنجابی، کبھی پٹھان، کبھی بلوچی، کبھی کیا تباہیاں۔ یہ ہمارے زبان کی بنیاد پر ہمارے فرقے، اور رنگ کی بنیاد پر ہمارے فرقے، علاقے کی بنیاد پر ہمارے فرقے، مذہب کی بنیاد پر ہمارے فرقے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ جی بریلوی ہے جی، یہ دیوبندی ہے جی، بریلویوں میں 15 فرقے، اللہ اکبر۔ وہ ایک دوسرے کو بعض دفعہ اتنی تباہی ہوتی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ آپ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، ایک مولوی ایک بات کہتا ہے، دوسرا اسی گروپ کا مولوی اس کے مقابلے میں آ کر کہتا ہے یہ بے ایمان فلانا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ 2-4 دن پہلے ایک مولوی نے کیا واقعہ، تو اس نے غلطی، بریلوی اپنے آپ کو وہ بڑا مفتی کہتا ہے، دوسرے مولوی نے اس کو وہ پھینٹی لگائی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں ہے مسلمان، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، الی آخری ہی ہیں دونوں۔ بہرحال کی اس نے واقعتاً غلطی، لیکن دوسرے نے اس کی چنگی چتروڑ کر دی ہے، اور اگر کوئی اور کرتا کہتے یہ فرقہ پرستی ہے۔ بہرحال دوسرے نے بات حق کی ہے جی۔ کہنے کا مطلب یہ ہمارے اندر دلیل کی بنیاد پر بات نہیں ہے، دین کے اوپر عمل چھوڑا، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر گئے ہیں۔ عمل کون کرے گا؟
قرآن کے اصول بھی ہم سے نکلتے جا رہے ہیں، اخلاق بھی ہم سے نکلتے جا رہے ہیں، اخلاقیات ہماری خراب، معاشرت ہماری خراب، پھر معیشت ہماری تو تباہ، دنیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ معیشت تو گئی۔ اب ہم دیوالیہ ہونے چاہتے ہیں اور IMF کے پاس سارا کچھ گروی ہے ہمارا، ہم تو گئے غرق ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں؟ قرآن و حدیث چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر یہود کے اوپر عذاب آیا ہے اور عیسائیوں پر یہ ہے تو آج ہم بھی انہی کے ڈگر پر نکل چکے ہیں۔ کچھ لوگ مذہب والے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ زکاتیں دیتے ہیں، احکام ہمارے اندر بھی نکلتے جا رہے ہیں۔ اور جب قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سمجھ آ جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا لَتَتْبَعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَذْوًا بِحَذْوِ النَّعْلِ۔ فرمایا تم پہلے والے یہود و نصارہ کے ڈگر پر، پہلے والے کہا من کان قبلکم، پہلے والوں کے ڈگر پر چلو گے دنیا میں الجھ کر، بالش ببالش، جتنا ایک بالش وہ دین سے دور تم بھی، جیسے بالش کے ساتھ برابر ہوتی ہے۔ فرمایا تم اور ان کو برابر نظر آؤ گے، جوتا جوتے کے برابر نظر آتا ہے، دایاں بایاں جوتا برابر ہوتا ہے، نمبر آگے پیچھے لوگ کہتے ہیں لیتے ہی نہیں جاؤ، اور واقعتاً اس وقت بالش ببالش تھے۔ فرمایا حتیٰ کہ عیسائی، آگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مراد عیسائی ہیں، یہودی ہیں؟ فرمایا اور کون؟ وہ دین ان کے پاس بھی تھا، تورات ان کے پاس بھی تھی، نبی بھی تھا، انجیل ان کے پاس بھی تھی، نبی بھی تھا، لیکن انہوں نے اس دین کو چھوڑا، برباد ہو گئے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہو گیا اور ہم بھی اسی طریقے پہ نکل گئے۔ فرمایا ان کے 72 فرقے ہو گئے، تمہارے 73 ہو جائیں گے، لیکن دین قرآن و حدیث کو چھوڑو گے تو اصل اساس قرآن و حدیث ہے، سچا قرآن، اور اللہ اس کی سمجھ بھی دے، یہودیوں کی طرح تحریف نہیں شروع ہو جائے۔ تحریف لفظ میں تو نہیں کر سکتا کوئی بھی، الحمدللہ وہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، معنی میں ڈنڈیاں مارتے رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے اندر آ گیا یہودیوں والا کام۔ اور پھر حدیثیں، سچی حدیثوں کو چھوڑ کر جھوٹی حدیثیں، موضوع اور من گڑت حدیثوں پہ دوڑ لگا دی ہے، پھر تو دین بگڑے گا۔ سچا قرآن، سچی حدیث کی اتباع کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اعتدال پہ آ جائیں گے اور دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے۔ فرمائے عیسائیوں نے یہ کام کیا، ہم نے ان کو کیا۔ قرآن آگے چل کر کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ تو لوگوں بعد آ جاؤ، انحراف نہ کرو، اللہ اس بات پر قادر ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش اور آگ کی بارش، آندھی کی بارش کر کے تمہیں تباہ کر دے۔ یرسل علیکم عذابا من تحت ارجلکم، نیچے سے عذاب آئے گا، زلزلہ آ جائے گا، زمین پہ دھس جاؤ گے، پانی آ جائے گا نیچے سے، یہ نیچے کے عذاب ہے۔ اور یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروپ بنا کر خلط ملط کر کے ٹکرا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بعد کیا فرماتے ہیں، میں آج رات ساری اللہ کے آگے سجدے میں پڑا رہا اور میں پڑے دعائیں کی ہیں، میری 2 دعائیں قبول ہوئیں، ایک اللہ نے کہا نہیں۔ میں نے اللہ سے سجدے میں پڑھ کر مانگا یا اللہ میری امت کو اوپر کے عذاب سے بچانا۔ اوپر کا عذاب آیا، سارے ملیے میٹ ہو جاتے ہیں، آگ آئی تباہ، پتھر برسے تباہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے عذاب آیا، پانی کے پرنالے آئے، سارے طوفان میں بہہ گئے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، اللہ نے کہا یہ قبول ہے، قوم کو امت کو بچاؤں گا، لیکن انفرادی جھٹکے دوں گا تاکہ پتہ چلے میں ہوں، باز آؤ، اور اتباعی امت بچے گی، نیچے کے عذابوں سے ہی بچاؤں گا، لیکن انفرادی ہوگا۔ یہ زلزلہ ہو گیا، یہ زمین پھٹی، یہ مکان گیا، یہ زمین پہاڑ گیا، اتنے کروں گا تنبیہ کے لیے۔ فرمایا میں نے کہا یا اللہ یلبسکم شیعا، ٹکڑوں سے بچانا۔ فرمایا نہیں، جب دین کو چھوڑیں گے یہ دنیا کی سزا ان کو دوں گا، گروپ بنا کر ایک دوسرے کے تھپیڑے لگاؤں گا، ایک دوسرے کی پٹائی کراؤں گا انہیں، یہ دنیا کی سزا ان کو دوں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، گروپ بنے ہوئے ایک دوسرے کو مارو، چین تباہ، سکون تباہ۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا عیسائیوں نے یہ کام کیا، اللہ کہتے میں نے ان کو بھی سزا دی ہے، تو مسلمانوں ان کے ڈگر پر نہ چلو، اپنے قرآن کو اپنی حدیث کو مضبوط پکڑو، اور باقی آخرت کا فسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، وہ آخرت میں پھر اللہ جو عذاب دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ ہم سب کو سچے قرآن کا سچا متبع، حدیث کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے فتنے سے محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، ہر گناہ سے محفوظ فرما، اپنے عذابوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کافروں کا تحت مشق بننے سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو کافروں کا تحت مشق بننے سے محفوظ فرما۔ کبھی فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، کبھی شیشینیہ میں، کبھی افغانستان میں مسلمان کچلا جا رہا ہے، یا اللہ اس ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما۔ جو حاضرین مجلس ہیں ان کی نیک ارادے نیک مرادیں اللہ تو جانتا ہے، ان کی نیک مرادوں کو نیک ارادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دے، حلال کی روزی نصیب فرما دے، حرام سے محفوظ فرما دے۔ ایک صاحبہ نے کہا ہے کہ میری کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے معاشی طور پر، دعا کریں کہ اللہ اس کی آسانی فرما دے۔ اللہ رحم کا معاملہ سب سے فرما، سب سے کرم کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔